بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الرؤوف الرحیم اما بعد. انڈرسٹینڈنگ آف قرآن کورس کو جوائن کرنے والے معزز شرکاء، سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے لیکچر میں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بامحاورہ ترجمہ اور تفسیر پر بات کر رہے ہیں. سب سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بامحاورہ ترجمہ اردو تراجم کی روشنی میں کرتے ہیں. جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بامحاورہ ترجمہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اردو زبان میں مختلف مترجمین کے الفاظ کا چناؤ ہمیں الگ الگ نظر آتا ہے، مگر ترجمہ کا جو مفہوم ہے وہ تقریباً ایک جیسا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک زبان کو دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے تو ضرور اس کے ترجمے میں فرق آتا ہے، کیونکہ الفاظ کا چناؤ ترجمہ کرتے ہوئے خود کرنا پڑتا ہے مگر مفہوم نہیں بدلتا. یہی وجہ ہے کہ مختلف مفسرین اور مترجمین نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ترجمے میں کسی نے عربی قواعد پر توجہ کرتے ہوئے ترجمہ کا مفہوم بیان کیا، تو کسی نے بامحاورہ آسان اردو ترجمہ پر توجہ دی، کسی نے ہر لفظ کے ترجمے کو سامنے رکھا، تو کسی نے اللہ تعالیٰ کے ادب، تعظیم اور تکریم پر فوکس کیا، کسی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی مکمل تفسیر اور مفہوم کو ترجمے میں سمو دیا ہے، کسی نے بسم اللہ میں جو فعل محذوف ہے اس کے الفاظ کو مکمل مفہوم کو بریکٹ میں رکھا ہے. چنانچہ ہم چند اہم اردو تراجم کا مطالعہ کرتے ہیں تاکہ ہمیں زندگی میں مختلف مترجمین کے قرآن پاک کے تراجم کو پڑھنے کا شوق ہو اور ہمارے علم میں اضافہ ہو سکے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ہمارے پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ الازہری نے جو ترجمہ کیا ہے تفسیر ضیاء القرآن میں اور جمال القرآن میں، تو انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کیا ہے: اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. تو پیر صاحب نے سب سے پہلے اللہ کا نام لیا ہے. یہ ادب کا، تعظیم کا، تکریم کا، محبت الہی کا ایک پہلو تھا. یوں نہیں بیان کیا کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، بلکہ ترجمہ کیا اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. تو شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، بات ایک ہی ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہ تھا کہ جب اللہ کے نام سے شروع ہی کر رہے ہیں تو پھر سب سے پہلے اللہ کا نام آنا چاہیے. اس لیے پیر صاحب نے اس کا ترجمہ کیا اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. پھر انہوں نے الرحمن کا ترجمہ جو ہے جو بہت مہربان ہے یہ کیا ہے، اور الرحیم کا ترجمہ انہوں نے ہمیشہ رحم فرمانے والا کیا ہے. اسی طرح علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کی تفسیر ہے تبیان القرآن، انہوں نے بسم اللہ کا جو ترجمہ کیا ہے وہ ہے اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے.
تو یہاں سعیدی صاحب نے ترجمہ کیا اللہ ہی کے نام سے، اور پھر انہوں نے شروع کرتا ہوں جو فعل محذوف ہے ابداؤ اور اشرعو اسے بریکٹ میں دے دیا، اور رحمان کا معنی انہوں نے کیا جو نہایت رحم فرمانے والا، اور الرحیم کا معنی کر دیا بہت مہربان۔ اسی طرح امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ترجمہ کنز الایمان میں بسم اللہ کا ترجمہ کیا ہے اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا، تو وہاں بھی انہوں نے اللہ کے نام سے شروع، اب کرتا ہوں یہ لفظ نہیں ہے، اللہ کے نام سے شروع، اور الرحمن کا معنی ہے جو بہت مہربان، اور الرحیم کا ترجمہ انہوں نے کیا رحمت والا، ہے نہیں، ہے کا لفظ نہیں ہے، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ اسی طرح غزالی زماں راضی دوراں امام اہل سنت سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ترجمہ ہے البیان، تو قبلہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے، اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے، تو انہوں نے اللہ کا لفظ شروع میں لائے، پھر رحمان کا نہایت رحم فرمانے والے، الرحیم بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ اسی طرح اس وقت کے موجودہ اسلامک اسکالر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا ترجمہ ہے عرفان القرآن، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ مولانا مودودی نے اس کا ترجمہ کیا ہے اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، تو انہوں نے الرحمن کا معنی بے انتہا مہربان اور الرحیم کا معنی رحم فرمانے والا ہے، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اسی طرح مولانا اشرف علی تھانوی نے بیان القرآن ان کا ترجمہ ہے، انہوں نے معنی اس کا کیا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں، تو یہاں ادب کا پہلو بھی آ گیا ہے، لیکن انہوں نے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں کی بجائے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اور الرحمن کا معنی کیا جو بڑے مہربان، اور الرحیم کا معنی کیا نہایت رحم والے۔ صلاح الدین یوسف جوناگڑھی اہل حدیث مکتب فکر کے عالم دین ہیں، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اہل تشیع کے عالم دین ہیں سید فرمان علی شاہ صاحب، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، تو یہاں اللہ کا ترجمہ انہوں نے خدا کیا ہے۔ فتح محمد جلندری انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے وہ ہے شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو ان تراجم کی روشنی میں مفہوم سب کا ایک ہے، فقط الفاظ اور کلمات کا جو چناؤ ہے اور معانی ہیں وہ الگ ہیں۔ کسی نے کہا اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، کسی نے ترجمہ کیا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، کسی نے فعل محذوف اشرعو اور ابداؤ کا ترجمہ نہیں لیا بلکہ لکھا اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان رحم فرمانے والے ہیں، اور کسی نے فعل محذوف اشرعو اور ابداؤ کا ترجمہ بھی کیا ہے۔
اور کسی عالم نے اللہ کا ترجمہ خدا کیا ہے، کسی نے الرحمن کا ترجمہ بڑا مہربان، کسی نے بے انتہا مہربان، کسی نے بہت مہربان، کسی نے نہایت رحم والا، کسی نے غایت درجہ مہربان کیا ہے، اور کسی نے الرحیم کا ترجمہ ہمیشہ رحم فرمانے والا، کسی نے بے حد رحم فرمانے والا، کسی نے نہایت رحم والا، کسی نے نہایت رحم والے کیا ہے، کسی نے موصوف صفت کا ترجمہ کرتے ہوئے لفظ جو مہربان ہم جو کرتے ہیں جو کا ترجمہ نہیں لیا، تو کسی نے مکمل مفہوم اور تفسیر کو بریکٹ میں دے دیا ہے، تو ترجمے میں پوری تفسیر بیان ہو گئی ہے۔ تو الغرض کسی عالم کے ترجمے میں عربی قواعد کا جو ہے رنگ نظر آتا ہے، کسی کے ترجمے میں مکمل تفسیر اور ترجمہ پورا نظر آتا ہے، کسی کے ترجمے میں اردو ادب کی جھلک ہے، کسی کے ترجمے میں ادب الوہیت کی جھلک ہے۔ تو میں نے مختلف اسکول آف تھاٹ کے اردو تراجم کے مترجمین کے جو ترجمے ہیں وہ کیے ہیں، تاکہ بسم اللہ کا ترجمہ جب ہم کرنے لگیں تو ہم مختلف تراجم کو، اور اسی طرح قرآن کی جو آیت بھی ہمارے سامنے ہو تو ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے کہ عربی الفاظ کے مختلف اردو زبان میں تراجم پڑھیں گے تو ہمیں الفاظ کا ذخیرہ بھی آئے گا، اور عربی الفاظ کے ترجمے اور مفاہیم کو سمجھنے میں بھی مدد ملے گی۔ اب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی مختصر تفسیر کو دیکھ لیتے ہیں۔ ترجمہ تو میں نے کر دیا ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یہ ترجمہ ہے پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفسیر ہے ضیاء القرآن کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر میں جب ہم دیکھتے ہیں بسم اللہ کو تو ترتیب توقیفی کے اعتبار سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے قرآن مجید کا آغاز کر کے اللہ کی طرف سے ہمیں یہ رہنمائی فرمائی گئی ہے کہ ہم بھی اپنے ہر اچھے کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا کریں۔ کیوں کہ قرآن کی جو ابتدا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو رہی ہے۔ ترکیب توقیفی کے اعتبار سے قرآن کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو رہی ہے، اور قرآن کی ہر سورت کا آغاز سوائے سورت توبہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ ہم بھی اپنے ہر کام کا آغاز اللہ کی سنت سمجھتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر اچھے کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ کھانے سے پہلے، پینے سے پہلے، رات کو سوتے وقت، گھر سے باہر نکلتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، نماز میں ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ سے پہلے، قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے، کشتی اور سواری پر سوار ہونے سے پہلے، کوئی خط یا کوئی تحریر یا کوئی معاہدہ لکھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا اور لکھنے کا حضور نے ہمیں جو اپنی سنت دی ہے، تو اس پر ہمیں عمل کرنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہر چیز کے آغاز میں ہم نے اس کو تلاوت کرنا ہے اور یہاں سے ابتدا کرنی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ حضور نے فرمایا ہر وہ کام جو اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے، فرمایا وہ کام ناقص رہتا ہے، دم بریدہ رہتا ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ اس میں برکت نہیں رہتی، وہ کام ادھورا اور ناقص رہتا ہے۔ تو جس کھانے میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس میں شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ ہم نے بسم اللہ کے فضائل میں اور مسائل میں یہ چیزیں اس لیکچر میں ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ کے آئے ہیں۔ اس میں اشارہ اس بات کا ہے کہ جس کام کا آغاز اللہ کے نام سے ہوگا اس میں اللہ کے نام کی برکت سے برکتیں، نعمتیں، خوشیاں اور خوشحالیاں ڈال دی جائیں گی،
اور وہ کام نتیجہ خیز، ثمربار، فائدہ مند اور تکمیل تک پہنچنے والا، اور وہ کام کامل ہوگا۔ اس بات کی بھی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر گویا انسان جب بسم اللہ پڑھتا ہے تو وہ اپنا کام اللہ کے سپرد کرتا ہے، کیونکہ ہم نے اس کی رحمت سے آغاز کیا ہے، اس کی مدد حاصل کر کے ہم شروع کرتے ہیں۔ اللہ کا نام لے کر ہر کام کا ہم آغاز جو کرتے ہیں، اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اسباب اختیار کرنا انسان کا کام ہے، اور اس میں تاثیر پیدا کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ ہر کام کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مسلمان کی علامت اور شعار ہے، اور مسلمان ہونے کا اظہار بھی ہے، کیونکہ مشرکین اپنے کام کا آغاز بسم اللہ والعزا سے کرتے تھے، جبکہ ہمیں بتوں کے نام سے آغاز کرنے کی بجائے اللہ کے نام لینے کی تلقین کی گئی ہے۔ اور تاریخی اور قدیمی اعتبار سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا انبیاء کی سنت ہے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی پر سوار ہوتے وقت پڑھا تھا کہ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جب کشتی پر سوار ہونے کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے متبعین اور اپنے امتیوں کو، فالورز کو انہوں نے فرمایا تھا کہ تم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کشتی میں داخل ہو جاؤ۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہم فضائل میں پڑھ کے آئے ہیں کہ جب انہوں نے ملکہ سبا کو خط لکھا تھا تو اس وقت انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس کا آغاز کیا تھا۔ اس سے ہمیں تعلیم ملتی ہے کہ ہم اپنے ہر کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا کریں، تاکہ اس میں اللہ کی طرف سے رحمتیں، برکتیں اور اللہ کی مدد اس میں ہمارے شامل حال رہے، اور وہ کام پائے تکمیل تک پہنچے، اور اس میں فتح اور نصرت اور کامیابی ہمیں نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے رب کائنات ہم سب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ترجمے کے ساتھ گہرائی سے پڑھنے اور اس تفسیر کو سامنے رکھ کر اپنے ہر کام کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کو اللہ تعالی ہمیں اپنے معمول میں شامل کرنے کی سعادت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔